جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ آج خان صاحب نے اسپیچ کی، وہ ایز یوزول لانگ مارچ میں سب سے پہلے تو جو غیر موجودگی میں، خان صاحب کی غیر موجودگی میں جو لوگ اور جمع غفیر جو لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، سلام ان لوگوں کو۔ یہ لوگوں کی یہ جو اسیسمنٹیں ہیں روز بروز جو ہے نا وہ غلط پڑتی جا رہی ہیں کہ عمران خان نہیں ہوگا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کیسے ہو جائے گا، لیکن یہ آپ کے سامنے ہے۔ شاہ محمود قریشی لیڈ کر رہے تھے اور میں نے تصاویر دیکھی ہیں جو سوشل میڈیا پہ آئی ہوئی ہیں۔ اٹس امیزنگ۔ سلام اس قوم کو جو عمران خان کو ایک لمحے کے لیے بھی اکیلا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ اس کی کاز کو لے کے اب قوم آگے چل رہی ہے، عمران خان تو اپنے زخمی کر کے گھر بٹھایا ہوا ہے۔ اب عمران خان نے بڑا ڈیٹیل خان صاحب نے اسپیچ کی ہے، جن لوگوں نے سنی ہے ان کو سارا پتہ ہے، جنہوں نے نہیں سنی ان کو میں ان کے لیے بھی دوبارہ ریپیٹ کر، جن نہیں سنی ان کے لیے کچھ چند ایک پوائنٹ ہیں جو میں نے نوٹ کیے ہیں۔ اس میں انہوں نے مہنگائی کا بڑا ذکر کیا، معاشیات کا، اکنامکس جو اس وقت پاکستان کی اکنامک صورتحال ہے اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل میں انہوں نے بات کی ہے کہ اس کو ہٹانے کے لیے یہ اس کو کچھ یہ سمجھ رہے تھے کہ اس کو بہتر کریں گے، اور بہتر کرنے کے لیے ان لوگوں کو لے کے آئے ہیں۔ اور 2.5-3 سال کا جو کیا کرایا تھا، جو خان صاحب کی گورنمنٹ کا، عمران خان کی گورنمنٹ کا جو کیا کرایا تھا، وہ سارے کا سارا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ چاہے کوئی بہتری لے کے آتے اور جھوٹے پروپوگنڈے اور چیزوں میں انہوں نے ویسے میں بھی جب دوستوں سے بات ہوتی تھی پچھلے سال مارچ اپریل میں، جب دوستوں سے بات ان کو ہم کہتے تھے، اوورسیز ہم لوگ کہتے تھے کہ یار تو آپ لوگ ٹھیک جا رہے ہیں، حوصلہ کر لیں، تھوڑا سا حوصلہ کر لیں، کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ anyway وہ ان لوگوں کو لے کے آئے اور خان صاحب نے اس کا ڈیٹیل میں ذکر کیا، اور انہوں نے بتایا کہ ایک بدقسمتی اس ملک کی ہے کہ جو پاکستان کو ڈیڈ لاک لگا ہوا ہے وہ لندن میں لگا ہوا ہے۔ وہ ڈیڈ لاک لندن میں لگا ہوا ہے کہ ایک شخص ڈر اور خوف کے اس کا عالم یہ ہے، عالم اس کا یہ ہے، برا حال اس کا یہ ہے، جو ساری زندگی سازشوں کے ذریعے، ڈرائنگ روم کی پالیٹکس کے ذریعے پرائم منسٹر بنتا رہا اور عہدے حاصل کرتا رہا۔ اب اس کو ڈر اور خوف کا عالم یہ ہے، جب اس نے دیکھا کہ دھاندلی سے بھی جیتنا مشکل ہے تو انہوں نے الیکشن کروانے سے انکاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی ان کا اپنا کوئی چیف لے کے آئیں گے تو پتہ نہیں وہ کون سا جن وہ نکالے گا، کون سا کوئی طریقہ کرے گا کہ جو ہے ان کی گورنمنٹ دوبارہ واپس آ جائے گی، جو کہ اب تقریباً ناممکن ہے۔ اٹس آلموسٹ ڈن۔ یہ فیملی، یہ لوگ، یہ سارے ختم ہو چکے ہوئے ہیں، اور یہ سارے کے سارے مجرم خان صاحب کے بقول جو انہوں نے جو وہاں بیٹھے ہوئے پاکستان لندن میں، جنہوں نے ساری زندگی کوئی دھیلے کا، کوئی انسانوں والا کام نہیں کیا، ہمیشہ سازشوں سے گورنمنٹ میں آئے، ہمیشہ انہوں نے آرمی کی چیف کے ساتھ یا آرمی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائیاں جھگڑے کرتے رہے۔ فار سم ریزن ان کو دوبارہ موقع ملا، ان کے بھائی کو مل گیا، ان کو مل گیا، ایک ہی بات ہے، تو انہوں نے سمجھا کہ پتہ نہیں بھائی کو بڑا کوئی 30 مار خان ہے تو وہ کچھ کرے گا، لیکن وہ نہیں کر پایا۔ خان صاحب نے اور آگے جا کے خان صاحب کہتے ہیں کہ جی ایک مجرم کو حق نہیں ہونا چاہیے، ہی از ویری رائٹ۔ ایک بندے کو جو کرمنل ہے، جس کو 2.5-3 سال کی انویسٹیگیشن کے بعد مجرم قرار دیا گیا، جس کو سزا ہوئی، جو جھوٹ بول کے پلیٹلس کا ڈرامہ کر کے، ساری قوم کو پتہ ان چیزوں کا، خان صاحب نے کہا جی کہ وہ جو لے گیا بندہ اس کو حق نہیں ہونا چاہیے۔ آئی تھنک مورلی، ایتھیکلی عمران خان از 100% رائٹ۔ یہ بار بار لندن سے حکومت کرنی، حکومت چلانی، اور پھر جو چلا رہا ہے، جو پرائم منسٹر جو حکومت چلا رہا ہے، اس کو بھی وہاں کی کورٹ نے کہہ دیا بھائی جان آپ تو ڈیلنگ ٹیکٹس کر رہے ہیں، اپنا کیس لٹکایا ہوا آپ نے، تو آپ تو بھائی جان فارغ ہوں، جرمانہ بھریں، اب آگے نہیں چلنا یہ کام۔ انہوں نے بھی اور یہ بڑا الارمنگ ہے پاکستان کے لیے۔ پرائم منسٹر ہے پاکستان کا، اچھا برا جو ہے وہ پرائم منسٹر ہے، اس کو انگلینڈ کی کورٹ جرمانے کر رہی ہے، اور یہ حالات ہے ہمارے ملک کے۔ کیا امپریشن جا رہا ہے یہ ہمارے ملک کا؟ خان صاحب نے ویری رائٹلی، اور خان صاحب نے جو پوائنٹ آؤٹ کیا ویری رائٹلی، وہ آگے فرماتے ہیں کہ جی خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے اپنا شہباز شریف، اس کا جو کورٹ میں جو ڈیسیجن آیا ہے انگلینڈ میں، یہ ہماری عدالتوں کے لیے بھی ایک سمبولک حیثیت رکھتا ہے۔ ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ ان کو پرائم منسٹر سے کوئی غرض نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جناب حاضر ہوں، اگر آپ بزی ہیں تو ہم بھی بڑے بزی ہیں، اتنا ٹائم نہیں ہے کہ اسٹے لیتے رہو لٹکاتے رہو، اسٹے لیتے رہو لٹکاتے رہو۔ تو وہ چیزیں جو ہے نا وہ انگلینڈ میں نہیں چلتی، اور اللہ کرے کسی وقت، اللہ تعالیٰ کرے کہ کسی وقت ہمارے ملک میں بھی یہ چیزیں ہوں کہ اسٹے نہ دیے جائیں اور جلد از جلد فیصلے ہوں۔ خان صاحب فرماتے ہیں کہ جی اگر سارا عمران خان ہیز کورڈ ایوری تھنگ، اور میڈیا کے بارے میں انہوں نے عمران خان نے بتایا
کہ میڈیا میں انہوں نے سارا میڈیا بند کر دیا اور ساری قوم نوجوان چینج ہو کے جو ان پی ٹی وی کے پاکستان ٹیلی ویژن کے چینلوں کو چھوڑ کے وہ جاگ چلے گئے یوٹیوب پہ. ہر بندہ یوٹیوب سن رہا ہے. ویسے بائی دا وے میں خود ذاتی طور پہ میں اے آر وائی اور یہ کچھ نیوز چینل سنا کرتا تھا. میں خود اب یوٹیوب پہ ہی ہوں. وہیں پہ زیادہ انفارمیشن مل جاتی, کچھ تھوڑی سی ڈس انفارمیشن بھی کئی دفعہ آ جاتی ہے بیچ میں. تو خان صاحب نے فرمایا جی کہ میرے تو بچے انگلینڈ میں تھے, وہاں پہ رہ رہے تھے, میں 3 سال حکومت کی, میں نہیں گیا. اور دس از ٹرو. جتنی عمران خان نے کہ اپنے حکومت میں محنت کی ہے, دن رات جاگ کے اس قوم کے لیے اس بندے نے خدمت کی ہے, یہ تو روزانہ اٹھتے لندن چلے جاتے ہیں. یہ روزانہ اٹھتے لندن آ جاتے ہیں ہمارے پاس. یہ آؤ جی لندن چلیے, روٹی کھانی لندن چلیے, کھانا کھانا لندن چلیے, بھٹورے کھانے لندن چلیے, ایوری تھنگ از لندن. اور انہوں نے جو قوم کا جہاز لے کے پھر رہے ہیں اور ساتھ پوری کیبنٹ لے کے پھر رہے ہیں, جیسے کہ ان کے باپ کی حکومت ہے, زہر کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے اور اس کام میں لگے ہوئے ہیں. اور آخر میں خان صاحب نے جو نا سپریم کورٹ کی طرف بہت دھیان دیا ہے. سپریم کورٹ کو بڑی ریکویسٹ کی ہے خان صاحب نے کہ ہمیں صرف آپ سے انصاف چاہیے اور الیکشن چاہیے, جس میں انہیں عرش شریف, آصم سواتی, نیب ترمیم جو ہوئی ہیں اس کے بارے میں, جو کورٹ میں کیسز کیے ہیں ان کے بارے میں خان صاحب نے ذکر کیا ہے. اینڈ دس واز ویری مچ سو. عمران خان نے اپنی اسپیچ میں پورے کا پورا احاطہ کیا ہے, جو آج کل ہر سپریم کورٹ سے بڑی ریکویسٹ کی ہے کہ بڑی مہربانی ہے سر تہاڈی, ہن تھوڑا جہا کو رحم کرو, انصاف دیو تے صاف جڑے الیکشن کراؤ. اینڈ آئی ہوپ دس ول ہیپن سون. میرا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.